چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ اسی گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کی دنیا بظاہر چھوٹی تھی مگر ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ ان کے والد بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور چند ماہ پہلے ان کی ماں بھی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ اب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہی سہارا تھیں۔ روز صبح وہ جنگل میں جاتیں، درختوں سے لکڑیاں کاٹتیں اور پھر قریب کے گاؤں میں جا کر انہیں بیچتیں۔ یہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا اور یہی ان کی زندگی کی واحد حقیقت۔ محنت سخت تھی مگر وہ صبر سے کام لیتیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے وہ دریا کے کنارے جا پہنچیں۔ وہاں پانی کے ساتھ بہتی ہوئی ایک پرانی کتاب ان کی نظر میں آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی میں ہونے کے باوجود کتاب بالکل خشک تھی۔ انہوں نے کتاب اٹھائی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، وقت کے بدلے ہر خواہش پوری ہوگی۔ دونوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ وہ اس جملے کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکیں، بس انہیں اتنا محسوس ہوا کہ یہ کتاب ہر خواہش پوری کر سکتی ہے۔ اس دن دونوں بہنیں حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھیں۔ بازوؤں میں درد تھا اور قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بہن میں جھجکتے ہوئے کہا، کیوں نہ ایک بار اس کتاب کو آزما کر دیکھیں؟ کیا پتہ یہ واقعی ہماری خواہش پوری کر دے؟ دوسری بہن نے فوراً سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہمیں ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ جب تک لکڑیاں نہیں کاٹیں گے اور بیچیں گے، چولہا کیسے جلے گا؟ تم جانتی ہو ہمارے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں۔ پہلی بہن چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بس ایک بار ہی تو کہہ رہی ہوں، اگر کچھ نہ ہوا تو فوراً کام شروع کر دیں گے، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ دونوں بہنیں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں، پھر ایک بہن نے دوسری کی طرف دیکھ کر کہا، اگر واقعی خواہش کرنی ہے تو سمجھداری سے کرنی چاہیے، ایسی خواہش جو ہماری محنت کو کچھ آسان بنا دے۔ دوسری بہن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم روز آدھا دن درخت کاٹنے میں لگا دیتی ہیں اور پھر بھاری لکڑیاں اٹھا کر دور دور کے گاؤں جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بہن نے اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہمیں درخت کاٹنے کی مشقت نہ کرنی پڑے اور لکڑیاں پہلے سے کٹی ہوئی مل جائیں تو ہم زیادہ گاؤں تک جا سکیں گے اور کم وقت میں زیادہ کما لیں گے۔ دوسری بہن نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولی، ہاں یہ خواہش ٹھیک ہے، اس سے وقت بھی بچے گا اور جسمانی محنت بھی کم ہو جائے گی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اتفاق سے کہا، تو پھر ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کٹی ہوئی لکڑیاں مل جائیں۔ چند ہی لمحوں بعد ان کے سامنے لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر موجود تھا۔ وہ دونوں حیرت سے ساکت رہ گئیں۔ خوف، خوشی اور حیرانی ایک ساتھ ان کے دل میں امڑ آئے۔ ایک بہن نے خوشی سے کہا، یہ کتاب واقعی ہماری خواہشیں پوری کر رہی ہے۔ دوسری بہن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اب اتنی سخت محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جادوئی کتاب کو احتیاط سے گھر میں رکھا اور کٹی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آج درخت کاٹ